کہ مردہ پڑا ہے اور ہم پھر بھی اس سے عبرت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ دنیا کی زندگی میں غفلت آخرت سے ہونا بہت بڑا مرض اور بیماری ہے۔ یہ ام الامراض ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ نماز روزہ ہر عمل کیا لیکن آخرت سے غفلت یہ ام الامراض ہے، اور یہ ہمارے اندر بیماری اور مرض موجود ہے کہ آخرت سے غفلت ہماری اکثر اوقات میں جو ہے وہ رہتی ہے۔ جنازے سامنے ہوتے ہیں اور دنیا کی گفتگو اور فضولیات کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی طرف ہمیں جنازہ دیکھ کر بھی جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ایک جنازہ میں نے پڑھا تو اس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی رمضان کے اندر جنازہ پڑھنے آیا ہوا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے۔ رمضان کے اندر جنازہ پڑھنے آیا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو مجھے دیکھ کر بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ حالت ہے ہماری کہ ہم جنازے میں کھڑے ہیں لیکن آخرت سے جو ہے وہ غفلت ہے۔ کیونکہ رسم بنتی جاتی ہے چیزیں، کہتے ہیں جنازے میں شریک ہونا ہے۔ بھائی کیوں؟ کل کو مر گیا ہمارا تو ہمارے جنازے میں بھی کوئی آئے گا، اگر نہ گئے تو کوئی نہیں آئے گا۔ فرض نماز فرض ہے اور جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بے نمازی ہے، وہ نماز سے اس کو غفلت ہے لیکن نماز جنازہ پڑھنے کی طرف دوڑے گا۔ اس میں کیا بات ہے؟ یہ رسم بنتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس کو رسم جو ہے وہ بنا لیتے، حالانکہ جنازہ آخرت کی یاد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ آپ نے شروع میں قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا قبرستان میں کوئی نہ جائے، قبروں کے پاس نہ جایا کرو، شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر جب آہستہ آہستہ صحابہ کے عقائد درست ہو گئے، ماحول درست ہو گیا، آپ نے ان چیزوں کی اصلاح فرما دی، تو پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کر دیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، کیوں کہ فإنها تذکر فی الآخرہ، تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ قبر کی زیارت دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے، اس لیے قبر کی زیارت کیا کرو۔ اب ایک جگہ میت کسی کی فوتگی ہو گئی، تو مجھے کسی نے بتلایا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور جتنے عورتیں مرد آئے 2-3 کے علاوہ کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میت جس کے گھر میں ہو گئی ہے وہ کھانا کھلا رہا ہے، ان کو وہ کھانا کھلا رہا ہے رمضان کے اندر۔ اب میت پر آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، جو فرض کام تھا روزہ رکھنا وہ چھوڑ کر عورتیں اور مرد جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور کھلانے والے بھی کہتے ہیں جب نہ کھلایا تو کہیں گے دیکھو جی انہوں نے کھلایا ہی نہیں ہے۔ اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کا مستحق غریب طبقہ ہوتا ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو کھلاؤ۔
اس کے گھر کے اندر مال دے دو، اس کے گھر کے اندر کھانا پہنچا دو، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز پہنچا دو تاکہ اس کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غفلت یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ مردہ پڑا ہے اور ہم پھر بھی اس سے عبرت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ جب مردے کو دیکھو تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو دنیا کے اعتبار سے کیا کہ یہ بیوی بچے رکھتا تھا، اس کی اولاد تھی، اس کے بھائی بہن تھے، آج یہ فوت ہو گیا تو وہ چیخیں گے پکاریں گے لیکن یہ ان کو جواب نہیں دے سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ ایسی چیز سے تعلق جوڑنا کہ جو انسان کو چھوڑ کر چلی جائے، یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود نہیں ہے کہ بھئی وہ تو چلا گیا۔ اصل مقصود اللہ کا تعلق ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ یہ جو دنیا کی بیوی بچے مال اولاد کوئی بھی چیز اصل مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ اصل مقصود اللہ کی ذات ہے اور اسی کا تعلق ہے۔ جب یہ آدمی سوچے گا تو اس کو عبرت حاصل ہوگی۔ آج لوگ نوجوان کہتے ہیں جی بد نظری نہیں چھوڑی جاتی، بد نظری کا گناہ، عورتوں کو دیکھنے کا گناہ یہ عام ہے، یہ نہیں چھوڑا جاتا۔ کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ کیونکہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اگر اسی بات کو سوچ لیا جائے کہ بھئی اس کے ساتھ تعلق ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا تو انسان دنیا کی کسی چیز کے ساتھ قلبی تعلق نہیں جوڑے گا، اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے گا، دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا۔ اور آخرت کے اعتبار سے کہ دیکھو اس کے اعمال ختم ہو گئے، اعمال ختم مکمل ہو گئے، اب یہ ایک نیکی بھی کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس آج وقت موجود ہے ہم جو ہے وہ نیکیاں کر لیں۔ اگر یہ چیزیں بار بار سوچی جائیں تو پھر انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی۔ روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر دی ہے۔ تو کان اذا وقف علی قبر، مشکات میں روایت ہے کہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بقا حتی یبل لحیتہ، روتے تو ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی، داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ روتا ہوں اور جو ہے وہ مجھے آخرت یاد آ جاتی۔ اب لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں دیکھو جی اتنا روتے تھے حالانکہ جنتی تھے۔ اب طالب علم حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو بھی اشکال پیش آتا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ وہ داڑھی تر ہوتی تھی تو حالانکہ وہ تو جنتی تھے، ان کو تو جنت کی بشارت آپ نے دے دی، پھر کیوں روتے تھے؟ لیکن وجہ یہی ہے کہ آخرت کی احوال ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ انتہائی خوف یہ آخرت کے متعلق جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کی تصدیق کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انتہائی خوف بندے کے اندر پیدا ہو جاتا۔
اگر حدیث پڑھتے ہیں خوف پھر بھی نہیں پیدا ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل کے اندر یقین آخرت کا ہی مکمل نہیں ہے۔ اب دیکھو، ایک بندے کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہو، پھانسی، اور آپ کو اس کے پاس کھڑا کر دیا جائے، اس کے پاس کھڑا کر دیا جائے کہ دیکھو یہ پھانسی چڑھ رہا ہے۔ آپ کو کسی نے پھانسی نہیں دینی، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کی حالت کیسی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ حالانکہ آپ کو پھانسی نہیں ہونی، پھانسی اس کو دی جانی ہے، اور صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھ کر کے یہ پھانسی پر چڑھا ہوا ہے، آپ کانپنے لگ جائیں گے اور آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پھانسی جو ہے وہ چڑھ رہا ہے۔ صحابہ جنتی تھے، حضرت عثمان جنتی تھے، لیکن ان کی حالت یہی تھی جب وہ دیکھتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں یہ حالت ہوگی، تو وہ ان کو دیکھ کر اور وہ باتیں سوچ کر ان کے اندر خوف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا۔ ہمیں یہ جوش کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہ خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا خیال زیادہ ہو اسی کا جوش جو ہے وہ آتا ہے، اسی کی باتیں آتی ہیں۔ جب دنیا کا خیال زیادہ ہو تو انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ یہ کہہ لینا کہ بھئی مجھے پتا ہے آخر میں کلمہ پڑھ لوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آخرت اللہ نے دنیا کے اعمال کے ساتھ، موت کا قریبی وقت دنیا کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں ایک آدمی کے پاس چلا گیا، وہ بیچارے کو آخرت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر کہ عجیب و غریب زبان سے باتیں نکل رہی تھی، عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، حالانکہ دنیا کے اندر تھا بھی لیکن آخرت نظر آ گئی تھی۔ اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا، کیوں؟ کہ وہ دنیا میں وہی باتیں کرتا تھا، دنیا میں کلمہ پڑھتا رہا، آخرت یاد رہی تو موت کے وقت کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا، لیکن دنیا میں دنیا کی باتیں کرتا رہا تو موت کے وقت کہے گا کہ میں کلمہ پڑھوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آخرت اور موت کی ابتدا دنیا کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے، اعمال اچھے تو اس وقت وہی بات سامنے آ جائے گی۔